بڑی بڑی، لیکن ہے اس لیے کہ مجھے لوگ سخی کہیں، اللہ کے نام کی بھی تو کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ معرفت کسی کی ہے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا نام لے کر ریا ہوگا، اور اگر معرفت کسی کے لیے پھر بھی ریا ہوگا تو بالکل کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حدیث بھی ہے نا، عالم، سخی اور مجاہد سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ان سے بھی پہلے وہ جنت میں جائیں گے جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ تو یہ کہیں گے یا اللہ یہ ہیں، ہم تو پڑھتے تھے، ہم جہاد کرتے تھے، یہ ہمیں مدد کرتے تھے۔ وہ سخی کہے گا کہ میرے پاس پیسے اگر یہ غریب نہ ہوتے، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا، یہ نہ ہوتے تو میں اپنی سخاوت کہاں کرتا۔ وہ اس قدر ان کو محسن سمجھے گا، تو کہے گا یا اللہ مجھ سے بھی ان کو پہلے بھیج دے، تو وہ ان کے جن کی وہ خدمت کی ہوگی خدا میں، وہ پہلے چلے جائیں گے۔ لیکن یہی لوگ جہنم میں بھی پہلے جائیں گے، یہ تینوں لوگ۔ وجہ یہی ہوگی، جائیں گے عالم، آپ نے علم، جی کیسا، میں نے آپ کا نام لیا، میں نے ثنائیں کی، آپ کی حمد بیان کی، توحید بیان کی، تبلیغ کی، واعظ و نصیحت کی، لوگوں کو میں نے معاملات کی طرف، معاش کی طرف حلال طریقے سے میں نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، کرتا رہا ہے تم، لیکن میری رضا نہیں تھی، تو چاہتا تھا میری لوگ عزت کریں، میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور میرے لیے رسپیکٹ ہو، آؤں تو ہار ڈالیں، نعرے لگیں، حضرت صاحب فلاں شیر ہے، فلاں پتہ نہیں کیا ہے، بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں۔ وہ چاہت نہ ہو، دنیا وہ عام لوگ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہت نہ ہو اپنی، اگر آ گئی تو گیا، بالکل ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو تو اپنے لیے کرتا تھا، میرے لیے بتا کیا کیا ہے، میرے لیے جو کیا وہ بتا دے۔ تو اسی طرح مجاہد کو ہوگا، وہ کہے گا میں جہاد کیا، گردن کٹائی، فلاں، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن تو اس لیے آیا تھا مجھے لوگ بہادر کہیں گے، کہیں گے بڑا جڑ ہے۔ اور اسی طرح سخی کہیں گے وہ ریا ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اصل میں نیکی، شریعت میں یہ تعلیم ہے، نیکی جو ہے نا، نیکی وہ ریا سے بچ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی، نیکی یہ ہے بس۔ وہ ریا سے محفوظ نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہوگی راستے میں، بس وہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اس لیے نیکی کرنا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کام اسے ریا سے بچانا، ریاکاری سے بچانا۔ یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، سمجھ لیں کہ نیکی کو جاتے جاتے رستے میں تباہ کر کے، ختم کر کے فنش کر دیں گے، آگے پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ تو ریا سے بچانا ہے۔ باقی جتنے بھی ایصال ثواب کے طریقے ہیں اسلام میں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ و فرض ہے، اور زکوٰۃ کی طرح صدقات جتنے ہیں، میں یہاں کی حدیث پاک بھی سنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء کی ایک صحابی تھے، ان کے والد کافر تھے، بھائی بھی کافر تھے، اکیلے میں مسلمان تھے، اور عرض کی کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا لیکن تھا کافر، تو وہ وصیت کر کے گیا اتنے اونٹ فلاں فلاں کو دینے ہیں میرے نام پہ، تو میں دوں یا نہ دوں یا رسول اللہ؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغوا ذلک، فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تم غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے، یہ سارا ثواب اسے پہنچتا۔ لہذا مسلمان نہیں ہے، آپ اونٹ وغیرہ کچھ اس کو نہیں پہنچے گا۔ مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں کا قیامت تک کھلا رہتا ہے، قیامت تک کھلا رہتا ہے۔ جہاں جہاں کوئی بندہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کو، تو نیکی ہمارے ہاں ایک نور ہے، جس کے پاس جاتی ہے کم نہیں ہوتی، اسی طرح رہتی ہے۔ یعنی آپ نے اس کو دے دی تو آپ کی نیکی برقرار رہی، آپ نے بعض دفعہ نیکی بڑھ جاتی ہے۔ مطلب اگر والدین کے ایسا ثواب کے لیے عمرہ کیا تو ایک عمرہ کیا تو 10 عمروں کا ثواب ملے گا۔ تو بعض نیکیاں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ نے اگلے والے سے کی تو آپ کی نیکی اور بڑھ گئی، آپ کی نیکی اور بڑھ گئی۔ تو اس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو ساری امت کو شامل کر، یہ تعلیم قرآن ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین۔ جو مومن تھے، اب مومن ہم نے کیا، مومن تو پہلے بھی ہوں گے نا، نبی علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے پہلے بھی تو مسلمان تھے نا، پہلے نبیوں کو ماننے پر وہ بھی شریک، اب بھی شریک، قیامت تک جو مسلمان ہیں سب شریک۔ اللہ نے ہمیں دعا عطا فرمائی، اور کی کیسے نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے پسند فرما کے قرآن بنایا، اور ہمارے علماء نے جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے نماز میں سے رکھا۔ تو خدا کا شکر ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بڑی سمجھنے والی، میں آپ کو ایک حکایت سنا حیران ہوں کہ جو ٹون میں ہم ایک دفعہ نہیں اسی حکایت پہ ختم کر دیتے۔ کھانا کھا رہے تھے، ایک ہوٹل پہ دوست تھے، تو ایک میرے پاس کتاب تھی ایک عربی کی، اس کا نام تھا دیوان حماسہ، جو عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ادب کی کتاب ہے۔ ایک دوست ہمارے سامنے بیٹھے تھے، تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے شاید،
تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ مل جائے گا؟ میں نے کہا مل جائے گا۔ اس نے کہا آپ کو سمجھ ہے؟ میں نے کہا جتنی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے اسی آیت کی تشریح پوچھی۔ وہ ٹیچر تھے پنجاب یونیورسٹی میں، عربی ٹیچر، یعنی عربی پڑھانے والے تھے۔ میں نے کہا آپ خود کریں، مجھے سمجھ نہیں، آپ سمجھائیں۔ اس نے یہی ترجمہ کر دیا کہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا یہ جو اہلا ہے یہ کون سا جملہ ہے، کس باب سے ہے، کون سا صیغہ ہے، تاکہ آپ واضح ہو جائے صیغہ معنی مطلب، پھر واضح ہو جائے گا کس سے یہ اخذ کیا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یار اس طرح تو آپ مفہومی ترجمہ کریں گے قرآن پہ بہتان لگ جائے گا، آپ کو حقیقت میں سمجھ ہے۔ پھر اس کو میں نے بتایا اہلا ماضی مجہول ہے۔ کیا ہے؟ ماضی ہے، پاسٹ ہے، سبق نمبر 11 ہے ہمارا۔ ماضی ہے بھی مجہول، وہ الٹ پیش آیا نا، شروع میں پیش آیا تو معنی کیا پڑ جاتا ہے؟ پیش پڑ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اس کو پھر سمجھایا۔ پھر میں نے کہا ہلال سے ہے، ہرگز ایسا معنی نہ کریں، وہ الگ بات ہے، کوئی بھی کہیں کرتا ہے، اس سے بڑا کام ریا ہے۔ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ تو حرام ہے، صرف جانور آپ ذبح کریں گے غیر اللہ کا نام لے کر، وہ جانور حرام ہے، کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہی حرام ہے۔ اب جو مسئلہ ہے آپ کو یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، چلو سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آ گیا۔ عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں، وہاں کے جانور اکثر جو ہے وہ مشینی ذبح ہوتے ہیں، سنا ہے آپ نے؟ وہ بھی علماء کا اس میں سختی سے کہتے ہیں کہ ان سے بچنا چاہیے۔ وہ سارے جانور ہی کھڑے ہوتے ہیں، مشین ان کو ذبح کرتی ہے۔ مشین کیا کرتی ہے ان کو؟ ویسے چاہیے مسلمان اس کو واضح کریں، تو اس میں بھی خطرہ ہے حرام کا۔ کیا ہے جی؟ خطرہ ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ حج عمرے پہ جائیں تو وہ مختلف ممالک سے آتی ہیں، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے نام کے بغیر جانور ذبح ہو گیا تو وہ حلال نہیں رہتا۔ تو وہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جہاں مرضی وہ اللہ اکبر پڑھیں، مشین کرتی ہیں ان کو، مشین ذبح کتنے جانور ہوتے ہیں۔ اور وہ جو اس کی اگر کوئی استدلال بعض نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ شکار کرتے ہیں، وہ ہم مجبور ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مجبور ہیں ہم۔ یہاں کون سی مجبوری ہے؟ جانور کو ہم نے جب تیر لگایا، فیر لگایا نا، ہم مجبور ہیں کہ مارنا جائے، تب شریعت میں جائز ہے کہ اللہ اکبر کر کے تیر لگا دو، اگر مر گیا تو وہ حلال ہے، اگر بچ گیا تو پھر بھی ذبح کرنا پڑے گا، پھر بھی ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ہے۔ کسی دوست نے ویسے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ سکتے۔